بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ افعال مدح وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ دو ہیں، نعمہ اور حبذا۔ یہ دونوں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے نعم الرجل عمرو، حبذا زید۔ افعال ذم وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ یہ بھی دو ہیں، بئس اور ساء۔ یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے بئس الرجل عمرو، ساء الرجل عمرو۔ فعل تعجب وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت ظاہر کی جائے۔ اس کے دو وزن ہیں، ما افعلہ اور افعل بہ۔ ہر ثلاثی مجرد سے انہی وزنوں پر فعل تعجب بنائیں گے۔ ضمیر کی جگہ اس کو لائیں گے جس پر حیرت ظاہر کرنی ہے، جیسے ما اکتب زیدن، اکتب بزید، ما اجمل زیدن واجمل بزید۔ نواصب مضارع چار حرف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ چار حرف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ جیسے اريد ان اقوم، لن يذهب خالد، اجتهدت كي افوز في الاختبار، اذن اشکرک۔ اس شخص کے جواب میں جو کہے انا اعطیک مالا۔ یہ شعر یاد کر لیں۔ ان ولن پس کئی اذن ان چار حرف معتبر، نصب مستقبل کنت ان جملہ دائم اقتضا۔ ان ولن پس کئی اذن ان چار حرف معتبر، نصب مستقبل کنت ان جملہ دائم اقتضا۔ آج کے سبق کا خلاصہ، سب سے پہلے آج ہم نے پڑھا افعال مدح کے بارے میں۔ افعال مدح وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ دو ہیں، نعمہ اور حبذا۔ نعمہ اور حبذا یہ دونوں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے نعم الرجل عمرو، حبذا زید۔ نعم الرجل عمرو، عمرو اچھا آدمی ہے، عمرو بہت اچھا آدمی ہے۔ حبذا زید، زید بہت اچھا ہے۔ تعریف کرنے کے لیے جو افعال لاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اور اگلی کتابوں میں تفصیل سے پڑھ دیں گے۔ ابھی ان کا اوپر سے ہم نے پڑھا ہے کہ دو افعال ہیں جو تعریف کے لیے آتے ہیں، اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نعمہ اور حبذا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا افعال ذم۔ افعال ذم بھی دو ہیں، یعنی وہ افعال کے جن کے ذریعے کسی کی برائی کی جاتی ہے، بئس اور ساء۔ یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے بئس الرجل عمرو، ساء الرجل عمرو۔ دونوں کا ترجمہ ہے عمرو برا آدمی ہے، عمرو برا آدمی ہے۔ بئس الرجل عمرو، عمرو برا آدمی ہے۔ ساء الرجل عمرو، عمرو برا آدمی ہے۔ فعل تعجب، تعجب حیران ہونا، حیرانگی کا اظہار کرنا، حیرت کا اظہار کرنا۔ وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر
حیرت ظاہر کی جائے۔ دو وزن آتے ہیں ثلاثی مجرد سے اکثر، ما افعلہ اور افعل بھی، ٹھیک ہے۔ ما افعلہ اور افعل بھی، افعل کی جگہ تو وہ فعل لے کر آئیں گے تعجب والا، جس کی وجہ سے اس پر تعجب کیا جا رہا ہے، اور جس پر تعجب کیا جا رہا ہے، جس بات پر یا جس پر، وہ ضمیر کی جگہ لے کر آئیں گے۔ جیسے ما اکتب زیدن، کیا ہی اچھا لکھنے والا ہے زید۔ اکتب بزیدن، کیا ہی اچھا لکھنے والا ہے زید، ایک ہی ترجمہ ہے دونوں کا، ٹھیک ہے، قریب قریب۔ ما اجمل زیدن، کیا ہی خوبصورت ہے زید۔ اجمل بزیدن، کیا ہی خوبصورت ہے زید۔ ضمیر کی جگہ اس کو لے کر آئیں گے، اس کو لائیں گے جس پر حیرت ظاہر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کی جگہ پر وہ فعل لے کر آئیں گے جس فعل کی وجہ سے اس پر حیرت ظاہر کرنی ہے۔ دو وزن ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ کیسے بناتے ہیں یہ ہم اگلے حصے میں پڑھ لیں گے۔ نواسب مضارع، 4 حرف پہلے مضارع کو نصب دیتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، یہ گردان آپ نے پڑھی ہے لن کی، ٹھیک ہے۔ تو صرف لن نہیں دیتا فعل مضارع کو نصب، اور 3 حرف بھی ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ ان، لن اور کئی، اذن۔ ان کی مثال جیسے اريد ان اقوم، لن کی مثال جیسے لن يذهب خالد، کئی کی مثال جیسے اجتہدت کئی افوز فی الاختبار، اذن کی مثال جیسے اذن اشکرک، اشکرو ہوتا نا، شکر یشکر، یشکر یشکران یشکرون، تشکر تشکران یشکرن، تشکر تشکران تشکرون، تشکرین تشکرانی تشکرن اشکرو، یہ کیا ہے، اشکرہ۔ اذن اشکرک، اس شخص کے جواب میں جو ہے انا اعطیک مالا۔ یہ شعر یاد کر لیں، اس میں یہ چاروں آ گئے ہیں۔ ان ولن پس کئی اذن ای، 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کنت ان جملہ دائم اقتضا۔ کیا مطلب، ان اور لن، پھر کئی، اذن، ٹھیک ہے، یہ 4 معتبر حرف فعل مضارع کے نصب کا ہمیشہ تقاضا کرتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ فعل مضارع پر نصب آئے۔ جب بھی یہ فعل مضارع پر آئیں گے تو فعل مضارع پر ان کی چاہت ہوتی ہے کہ نصب آئے، تو یہ نصب دے دیتے ہیں فعل مضارع کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔